صاحب سجادہ حضرت سید اظہر علی مداری صاحب، صدر سیمینار علامہ سید شمیم الدین احمد منامی صاحب، مجلس میں بیٹھے علماء کرام، صاحبان دین و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وقال تعالی لا نفرق بین احد من رسلہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آج جس شخصیت پہ سیمینار ہو رہا ہے، اب تک آپ نے جو مقالے سنے، ہم نے سنے، اور جو اس شخصیت سے متعلق جو مواد ہمیں بھیجا گیا تھا، اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ حضرت امیر الاولیاء علم دوست بھی تھے اور تقوی شعار بھی تھے، اور یہ دونوں صفات جمع ہو جائیں کسی خانقاہ میں کسی زمانے میں تو بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنی محرومی کہوں گا کہ میں براہ راست اس عظیم شخصیت پر نہیں لکھ سکا، اور ایک عمومی مضمون ہم نے لکھا، احیاء تصوف ایک ابتدائی خاکہ۔ آج احیاء تصوف کی ضرورت ہے، اور جو کچھ ہم نے لکھا ہے یہ ایک ابتدائی خاکہ ہے، اس پر مزید غور و خوض کیا جائے تو بات واضح ہوگی، اس کی ضرورتیں سامنے آئیں گی اور اس کے اصول اور اس کے طریقہ کار سامنے آئیں گے۔ یہ پورا تفصیلی مقالہ آپ کا چھپا ہوا ہے رسالے میں، آپ پڑھیں گے وہاں پہ۔ میں چند باتیں بس غیر مرتب انداز میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ احیاء تصوف کے حوالے سے جو میرا مقالہ ہے، اس میں ایک پوائنٹ اتحاد اہل تصوف بھی ہے کہ صوفیہ کا اتحاد ہونا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں میں عرض کروں کہ بہت سے احباب ہمیں جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے انہیں میں بتاؤں کہ میں خانقاہ عارفیہ سید سراواں الہ آباد سے آیا۔ یہ خانقاہ ملک کی عظیم چشتی سلسلے سے مربوط ہے، سلسلے چشتیہ مینائیہ صفویہ سے یہ ہمارا سلسلہ ہے، اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ابتدائی زمانہ ہے، یہی حضرت شاہ قطب المدار کا آخری زمانہ ہے، اواخر کا زمانہ ہے، اور حضرت قطب مدار رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت شاہ مینا کی قطبیت کی بشارت دی تھی کہ لکھنؤ کے قطب شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اس طرح حضرت شاہ مینا سے ہی ایک تعلق بنتا ہے جو ہمارے سلسلے کا حضرت قطب مدار کا، وہاں سے ہی ان دونوں سلسلوں کا تعلق ہے، اور سلسلہ مداریہ کے جو فیوز ہیں وہ خود سلسلہ مینائیہ اور صفویہ میں بھی حاصل ہوئے، اور یہی سلسلہ صفویہ مینائیہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو آگے چل کر کے ماریرا شریف اور وہاں سے پھر بریلی اور بدایوں میں یہ سلسلہ پہنچا۔ تو پورے سلسلے ایک ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے انبیاء کرام کے بارے میں کہ یہ ہمارے رسول ہیں، ان میں بعض کے درجات بڑے ہیں، بعض کے درجات کم ہیں، درجات کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب ہمارے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے،
اللہ نے پیغمبروں میں فرق نہیں کیا ہے، اس لیے اولیاء کرام جو پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اولیاء میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اولیاء کرام کے ہاں ایک مقولہ بہت مشہور ہے، المشائخ کلہم کنفس واحدہ، تمام مشائخ ایک جان کی طرح ہیں۔ اس کے باوجود ایک چیز آپ جانتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ ہمارے پاس جو علم کے اور علم شریعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، یہ جو 4 اسکول ہیں، یہ 4 اسکول ہوتے ہوئے بھی ظاہر سی بات ہے سب اسلام کی تفسیر کر رہے ہیں، سب ایک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب ایک ہیں۔ اس کے باوجود ان میں بہت سارے علمی اختلافات رہے ہیں، بہت سارے علمی اختلاف، لیکن یہ اختلافات بھی اتنے خوبصورت ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جا رہے ہیں تو مسلک ابو حنیفہ کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ اختلاف کو کیسا برتا جائے ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، ہمارے مشائخ نے سکھایا ہے۔ اسی انداز میں جب یہ سلسلہ آگے بڑھا، سلسلے مداریہ کا اور سلسلے مینائیہ کا، تو بعض میں ہمارے مشائخ کے آپس میں کچھ جزوی اختلافات رہے، اور جب ہمیں دعوت ملی مولانا حبیب الرحمن صاحب کی طرف سے اور میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی دامت برکاتہم سے میں نے اجازت لی تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں، سلسلے مینائیہ اور صفویہ میں ایک روایت رہی ہے، وہ روایت یہ رہی ہے کہ ہمارے بزرگ حضرت مدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بالقصد نہیں جاتے تھے، ارادہ کر کے نہیں جاتے تھے، ایک روایت ہے۔ لیکن اگر مکن پور کے اطراف سے بھی کوئی گزرتا تھا تو مدار پاک کے آستانے پہ حاضر ضرور ہوتا تھا، بالقصد نہیں جاتے تھے۔ ہر سلسلے کی کچھ روایتیں ہوتی ہیں، تو یہ روایت اس سلسلے میں بھی رہی کہ بالقصد تو نہیں جاتے ہیں لیکن مکن پور کے اطراف سے بھی گزر ہوتا ہے تو مدار پاک کے آستانے پہ ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ اور آج میں خود جب مدار پاک کے آستانے پہ حاضر ہوا تو وہ جو مجھے ایک کیفیت حاصل ہوئی، ایک محبت حاصل ہوئی، جو عرفان حاصل ہوا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے بزرگ کیوں اطراف سے بھی گزرتے تھے تو مدار العالمین کے آستانے پہ کیوں آتے تھے، کوئی تو کشش تھی کہ جو ضرور آتے تھے۔ اس کے باوجود جو علمی اختلافات ہوتے ہیں، یہ علمی اختلافات نزاعات اور تفریق کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور ہمارے شیخ نے فرمایا، دراصل معاملہ کیا ہے؟ ہمارے شیخ نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء جو ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ اس امت کے جو علماء ہیں، اور صحیح معنوں میں علماء جو اولیاء ہیں، اس امت کے جو اولیاء ہیں یہ بنو اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اب اس کی سند پہ کیا گفتگو ہے محدثین جانیں گے۔ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے عہد میں ایک وقت میں کئی انبیاء کرام الگ الگ علاقے میں ہوتے تھے، اور ہر پیغمبر اپنے علاقے میں مستقل ہوتا تھا، مستقل مطاع ہوتا تھا، اور کوئی پیغمبر کسی کو دوسرے پیغمبر کو ٹچ نہیں کرتا تھا، اپنی شریعت اس پہ نافذ نہیں کرتا تھا، وہ اس پہ اپنی شریعت نافذ نہیں کرتا تھا۔ ہر پیغمبر اپنے اپنے علاقے میں خدا کے پیغام کو اپنے منہج کے اعتبار سے پیش کرتا تھا۔ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ اس امت کے اولیاء کی بھی یہی شان ہے کہ ہر ولی، ہر سلسلہ اپنے منہج، اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنے اپنے حلقے میں دین کی خدمت کرتا ہے۔ ہر سلسلہ وہ جو پیغام محمدی ہے، وہ جو سرچشمہ نبوت سے جو پیغام ابل رہا ہے، اس پیغام کو اپنے منہج اور طریقے سے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، سرچشمہ سب کا ایک ہے، اور طریقہ کار جو مختلف ہے، اس طریقہ کار کا جو اختلاف ہے آپس میں لڑنے والا اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی اپنے شیخ سے وابستگی رکھے، ہر شیخ اپنے مریدین سے وابستگی رکھے۔ ہمارے لیے ہمارا شیخ سب سے افضل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کا شیخ مفضول ہے، کمتر درجے کا ہے۔ ہم جس سلسلے میں ہیں وہ سلسلہ سب سے افضل ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ دوسرا سلسلہ کمتر ہے۔ یہ جو نتائج جو نکالے گئے ہیں، یہ جو بعد کی جو منطقی نتائج نکالے گئے ہیں کہ ہمارا سلسلہ افضل ہے لہذا دوسرا سلسلہ مفضول ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، اس سے عداوتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان عداوتوں کو ختم کرنا ہے، ان نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔
حضرت شیخ نے فرمایا کہ آج ضرورت ہے کہ خانقاہوں کا اہل تصوف کا اتحاد ہو. اہل تصوف کا اتحاد ضروری ہے، لیکن اہل تصوف کے اتحاد سے مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ ہمارے جو تصوف کی پوری تاریخ ہے، یہ پوری تاریخ دیکھ لیجئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی زمانے میں کسی ایک سلسلے کو یا کسی ایک شیخ کو سارے سلسلوں کا امام بنا لیا گیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. ہر شیخ اپنے اپنے حلقے میں کام کرتا تھا. ایک شیخ دوسرے شیخ سے ملتا تھا تو دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. ایک سلسلے کا مرید دوسرے سلسلے کے مرید سے شیخ سے ملتا تھا تو احترام کرتا تھا. ہمارے شیخ فرما رہے ہیں کہ اتحاد اہل تصوف کا مطلب یہ ہے کہ وہی مزاج جو ہمارے بزرگوں کا تھا وہی مزاج آج آنا چاہیے، آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے شیخ کو حاکم سمجھیں، ان کی امارت میں چلیں، لیکن اس کے باوجود تمام مشائخ کا احترام کریں اور مشائخ کرام بھی ایک دوسرے سے ربط رکھیں، تعلق رکھیں. کوئی اوپر نہیں ہوگا اس میں، کوئی نیچے نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے حلقے میں سب سے اوپر ہوں گے. جو جس حلقے میں ہے اس حلقے میں سب سے اوپر ہوگا. اس اعتبار سے اگر ہم تصوف کو سمجھیں، نظام کو سمجھیں، تو جو ہمارے علمی اختلافات ہوں گے یہ کبھی نزاع کا ذریعہ نہیں بنیں گے. امام ابو حنیفہ کی فقہ، امام ابو حنیفہ کا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ نماز میں اگر امام کے پیچھے آپ تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکروہ ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے، امام ابو حنیفہ کا اجتہاد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نماز میں آپ نے امام کے پیچھے تلاوت کی تو نماز مکروہ ہو جائے گی، شدید مکروہ ہو جائے گی. اور امام شافعی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، امام کے پیچھے بھی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی. کتنا بڑا اختلاف ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پڑھ لی تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اتنا شدید اختلاف کے باوجود حنفیت اور شافعیت میں محبت کیسے قائم رہی؟ محبت اس طور پہ قائم رہی کہ امام ابو حنیفہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو نماز مکروہ ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی سمجھ رہے ہیں اور ان کے متبعین بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا فہم ہے، ہمارا اجتہاد ہے، یہ ہمارے اوپر لاگو ہوگا، دوسرے کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. اور امام شافعی جو فرما رہے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے قرات نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی، تو امام شافعی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری تحقیق ہم تک لاگو ہوگا، ہماری تحقیق سب پہ لاگو نہیں ہوگا، حنفیوں پہ لاگو نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ یہ سمجھ رہے ہیں، احناف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اجتہاد دوسروں پہ لاگو نہیں ہوگا. امام شافعی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تحقیق دوسروں پہ لاگو نہیں ہوگی. جب اتنے بڑے ائمہ جب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تحقیق لاگو دوسروں پہ نہیں ہوگی، ہم آج کیوں سمجھتے ہیں کہ اختلافی معاملات میں ہماری تحقیق سارے دوسرے لوگوں پہ لاگو ہو؟ یہ ہم کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اجتہادی مسائل کو، وہ چاہے اجتہادی مسائل فقہا کے ہوں وہ اجتہادی مسائل صوفیہ کے ہوں، قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں متعین اور متبین واضح ہیں جس میں نہ کسی صوفی کو اختلاف ہے نہ کسی فقیہ کو اختلاف ہے. اس میں کوئی کسی صوفی کا اجتہاد نہیں ہوتا، کوئی کشف نہیں ہوتا ہے، کسی مجتہد کا اجتہاد نہیں ہوتا. واضحات بینات میں سب ایک ہے، ایک اسلام ہے پوری دنیا میں. لیکن اجتہاد میں، کشوف میں، مکاشفات میں لوگوں کی اختلافات ہوتے ہیں. اجتہادی تحقیق یہ منصوص تحقیق سے الگ ہوتی ہے، اس لیے قرآن کی جو قطعی ہے اس کی کوئی مخالفت کرے گا اس کی تو ہم مخالفت کریں گے، لیکن اگر کوئی ہمارے اجتہاد، ہمارے پیر کے اجتہاد، ہمارے سلسلے کے اجتہاد کی مخالفت کرے گا تو اس کو تسلیم نہیں کرے گا تو ہم بھی اس کے اوپر چڑھ جائیں، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے ہمارے شیخ نے ایک بات اور کہی کہ ہمارے سلسلے کے مشائخ کی کچھ اپنی تحقیقات ہیں، ان کی تحقیقات ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. حضور شیخ نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ کے سلسلے کی کچھ تحقیقات ہیں، ان کی تحقیقات ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے مشائخ کی تحقیقات سارے سلسلوں کے لیے واجب التسلیم ہو جائے. ہر سلسلے کے جو لوگ ہیں اپنے مشائخ کی تحقیقات کو، اجتہادات پہ چلے، کاربند رہے. امت میں علمی اختلاف ہوگا لیکن کوئی نزاع نہیں ہوگا، کوئی نفرت نہیں ہوگی، سارے مشائخ کا نفس واحدہ رہیں گے، امت مسلمہ امت واحدہ رہے گی. آج
علامہ سید تنویر ہاشمی صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اس قدر نفرت بڑھ گئی ہے انسانوں میں، اس قدر نفرت بڑھ گئی ہے، اور اس نفرت کا خاتمہ صرف اہل تصوف کر سکتے ہیں، خانقاہیں کر سکتی ہیں۔ پوری دنیا میں نفرت ہے، مذہب اور دوسرے مذہب میں نفرت ہے۔ ہمیں اور اہل خانقاہ کی ذمہ داری ہے نہ یہ کہ اپنی نفرتوں کو ختم کریں، بلکہ پورے روئے زمین پہ جو نفرتیں قائم ہیں ان نفرتوں کو خاتمہ کریں۔ یہ کام صرف اہل تصوف کر سکتے ہیں، اہل خانقاہ کر سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگر ہمارے کہنے سننے میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ حضرات سے معافی کا طلبگار ہوں، اور پورا تفصیلی مقالہ کتاب میں موجود ہے، آپ حضرات وہاں ملاحظہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔